بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے بدھ کے دن پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، اجرے نصیب چمک جائیں گے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، خدارا اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ آج 9 ربیع الاول بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج 9 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا نا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی گزر چکا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا کے کام تو پھر بھی ہو جائیں گے، ان کاموں کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، لیکن یہ مہینہ، یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ جو شخص ابھی تک ربیع الاول میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین صوفیاء کرام اور اولیاء کرام بھی ربیع الاول کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ 9 ربیع الاول بدھ کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے آج کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ ہر کسی نے اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا حل کروایا۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو اور کھلے دل سے رب کریم سے مانگیں۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 9 ربیع الاول بدھ کے دن کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے
آج کے اس بابرکت اور خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھنا۔ یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ اور بدھ کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ تیرے در پہ جھکے ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر میرے مولا، ہمارے خالی ہاتھوں کو بھر دے، ہماری زندگیوں کو برکتوں اور رحمتوں سے سجا دے۔ اے میرے مولا، ہمارے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرما کہ کبھی فاقے نہ ہوں اور ہمیشہ شکر کرنے والے رہیں۔ یا اللہ، ہماری جیبوں کو دولت سے اور ہمارے دلوں کو قناعت سے مالا مال فرما۔ یا رب، ہمیں وہ صحت عطا فرما کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر جئیں۔ اے میرے مولا، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ میرے مولا، جن گھروں میں تنہائی ہے وہاں محبت اور سکون کی بارش فرما۔ یا اللہ، ہماری شادیوں کو محبت اور رحمت سے بھر دے، اور جن میرے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کے نصیب جلد کھول دے۔ میرے مولا، جنہیں اولاد کی نعمت نہیں ملی انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو وہ قبولیت عطا فرما جس کے بعد دل سے الحمدللہ نکلے۔ یا رب، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمیں شر اور فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے جنت کا سایہ بنا دے اور آخرت کو کامیابی کی خوشبو عطا فرما۔ میرے مولا، جب ہم ٹوٹ جائیں تو ہمیں تھام لے، جب ہم روئیں تو ہمیں سکون دے، جب ہم کمزور ہو جائیں تو ہمیں اپنی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرما۔ سیلاب کی اس آزمائش میں
ہمارے ملک کو نجات عطا فرما، جن کے گھر ٹوٹ گئے انہیں نیا سہارا دے دے، جن کے بچے مال اور جانیں ضائع ہوئی ہیں نا انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ یا رب غریبوں، بے سہارا اور پریشان حال بندوں کے دکھ دور فرما۔ میرے مولا ہمارے ملک کو امن اور خوشحالی اور برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہم سب کو اپنے سائے میں سلامت رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما اور ہمارا نام بخشے گئے لوگوں میں لکھ دے۔ اے رب ہم سب پہ اپنی رحمت، برکت اور محبت کی بارش ہمیشہ کے لیے جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہم آپ سے محبت بھرے دل کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے خاص اور طاقتور وظائف ملیں گے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیں گے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، رزق میں کشادگی ہوگی اور مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو ہر دن نیا اور مؤثر وظیفہ ملتا رہے۔ یاد رکھیں وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، مگر اپنے دل کا خزانہ اور سینے کا راز ہر کوئی نہیں بانٹتا۔ ہم آپ کے ساتھ وہی راز شیئر کرتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کی قسمت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرے گا جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ ایسا خزانہ ہے کہ اگر آپ اسے دل سے مانیں نا اور اس ویڈیو کو اب بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ پہ رزق اور دولت کی بارش ہوگی، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے اور مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ اس لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز ایسے ہی خاص وظائف آپ تک پہنچ سکیں، اور یہ نیکی دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر اور تاثیر فوراً ملے۔ تو میرے بھائیو اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 9 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کے مانگتا ہے نا، گر گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 9 ربیع الاول بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزت، آبرو، برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لینا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو شخص نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے نا، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے اور گزار بھی رہے ہیں، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے،
جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے نا، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج 9 ربیع الاول دوسرے بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پہ لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 9 ربیع الاول بدھ کے دن یہ اعمال پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا سر چشمہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے، یعنی 19 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے۔ 19 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ آج 9 ربیع الاول بدھ کے دن 19 بار سورہ کوثر پڑھ کے ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا نا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 19 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں نا، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے نا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اور میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو آج صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔